بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ سٹور نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا سامان نہیں ہے، تو پھر اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، بالکل خالی ہے۔ جواب ملا، مگر کتنا سادہ۔ آئیں خالہ، ذرا اس کا تالا کھولیں۔ ہائے نہیں تانیہ، ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ کیا مطلب خالہ؟ کیا ہو جائے گا؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا۔ ہمیں اس کمرے کو کھولنے سے منع کیا گیا ہے۔ خالہ فرزانہ کی آواز میں لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ کس نے منع کیا ہے خالہ؟ تانیہ نے پوچھا۔ اس شخص نے جس سے ہم نے یہ مکان خریدا، خالہ فرزانہ نے بتایا۔ وسیم نامی اس شخص نے اس مکان کو بڑے شوق سے بنوایا تھا، لیکن اسے رہنا نصیب نہ ہوا۔ اس مکان کی کہانی بڑی عجیب تھی۔ 1000 گز پر بنا ہوا یہ 2 منزلہ مکان گلشن اقبال میں تھا۔ اس مکان کے دائیں بائیں کوئی مکان نہیں تھا۔ دائیں طرف محض 4 دیواری کھینچی ہوئی تھی، اور بائیں والے پلاٹ کی صرف بنیادیں بھر کر چھوڑ دی گئی تھیں۔ البتہ پچھلے والے پلاٹ پر مکان بنا ہوا تھا، اور وہ آباد بھی تھا۔ اس مکان کے سامنے 60 فٹ چوڑی سڑک تھی۔ سڑک کے اس طرف تمام مکان بنے ہوئے تھے۔ مکانوں کی تعمیر سے پہلے یہاں جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں اوڈ لوگ آباد تھے، جن کی عورتیں اور مرد دونوں مل کر روزی کماتے تھے۔ تب کہیں جا کر شام کو ان کے گھروں کے چولہے روشن ہوتے تھے۔ یہ برابر کے تینوں پلاٹ 3 بھائیوں نے خریدے تھے۔ 2 بھائی باہر تھے، تیسرا جو کراچی میں رہائش پذیر تھا، وہ ایک فرنیچر کی بڑی دکان کا مالک تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مکان کی تعمیر شروع کی۔ اس نے تینوں پلاٹوں کی باؤنڈری بنوا دی اور چوکیدار ملازم رکھ دیا، جو 24 گھنٹے ان خالی پلاٹوں پر رہتا تھا۔ ایک رات جب عامل خان کی اچانک آنکھ کھلی تو اس نے گھنگرو کی آواز سنی۔ کوئی 1 بجے کا وقت ہوگا۔ چاند کی 13 تاریخ تھی۔ ہر طرف چاندنی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر اپنی جھونپڑی کے دروازے پر آیا تو اس نے سامنے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ وہ کوئی ملنگ قسم کا بندہ تھا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، ایک ٹانگ سے 6 فٹ اونچی دیوار پر رقص کر رہا تھا۔ گھنگروں کی چھنک سے پوری فضا میں ارتعاش سا تھا۔ وہ ملنگ قسم کا شخص دیوار پر اس مہارت اور خوبصورتی سے رقص کر رہا تھا جیسے وہ دیوار پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ اگرچہ یہ منظر ایک اچھے بھلے آدمی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، لیکن عامل خان پر اس کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ وہ فوراً پلٹ کر اپنی جھونپڑی میں آیا، لالٹین کی لو کو تیز کیا، چارپائی کے سرہانے رکھی موٹی سی لاٹھی اٹھائی اور آیت الکرسی پڑھتا ہوا باہر آیا۔ باہر آ کر اس نے پانی کے کنستر میں زور زور سے لاٹھی ماری۔ کنستر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ رقص کرتا وہ ملنگ دیکھتے ہی دیکھتے دیوار پر غائب ہو گیا۔ اس طرح رقص کرتے ہوئے اس ملنگ کو عامل خان نے ہی نہیں، جھونپڑی میں رہنے والے لوگوں نے بھی دیکھا۔ کچھ دن کے بعد یہ رقص ایک طرح کا معمول بن گیا۔ لوگ اس رقص کے عادی ہو گئے۔ اگر کوئی شخص دیوار پر ناچتا ہے تو ناچا کرے، ان کا کیا بگڑتا ہے؟ عامل خان نے شروع میں تو اس شخص کی پرواہ کی، اٹھ کر آیت الکرسی پڑھی، لاٹھی سے کنستر بجایا، لیکن جب روز ہی اس نے رقص بسمل دکھانا شروع کر دیا تو عامل خان نے اس پر 100 بار لعنت بھیجی اور پیر بسار کر آرام سے سونے لگا۔ جلد ہی درمیان والے پلاٹ پر تعمیر شروع ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ راتوں رات خالی زمین پر ایک خوبصورت مکان نے ابھرنا شروع کر دیا ہے۔ جلد ہی اس مکان پر چھت پڑ گئی۔ چھت پڑتے ہی ایک اور حادثہ ہوا۔ ایک رات عامل خان اپنی چارپائی پر مردہ پایا گیا۔ یہ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کیسے مرا۔ بظاہر اس کے جسم پر کسی قسم کے نشانات نہ تھے، نہ ہی اسے قتل کیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کی لاش دیکھی تھی وہ بتاتے ہیں کہ عامل خان اپنی چارپائی پر اس طرح لیٹا تھا جیسے سو رہا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ سوتے میں اس کا ہارٹ فیل ہو گیا ہو۔
عامل خان کے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد کوئی چوکیدار زیادہ عرصے تک اس مکان کی نگرانی نہ کر سکا۔ وہ بغیر بتائے ہی غائب ہو جاتا۔ غالب گمان یہ تھا کہ شاید خوف کی وجہ سے چوکیدار بتائے بغیر ہی یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس مکان کی تعمیر رک گئی۔ مالک مکان باہر چلا گیا۔ رات کے وقت یہ ادھورا مکان بڑا بھیانک منظر پیش کرتا۔ اس ملنگ کا رقص جاری تھا۔ اب یہ رقص اس ادھورے مکان کی چھت پر ہوتا۔ سڑک کے اس پار جھونپڑوں میں رہنے والے اوڈ اکثر اس رقص کو دیکھا کرتے۔ 7 سال کے بعد پھر اس مکان کی تعمیر شروع ہوئی۔ 2-3 ماہ کام ہوا، اس کے بعد پھر بند ہو گیا۔ کام بند ہونے کی وجہ بھی معقول تھی۔ ایک دن مالک مکان اپنی بیوی بچوں کو مکان کی تعمیر دکھانے لایا۔ بیوی اور اس کے بچوں نے اچھی طرح مکان دیکھا۔ یہ لوگ چھت پر بھی گئے۔ کوئی آدھا گھنٹے کے بعد بیوی بچے گھر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو معلوم ہوا کہ 4 سالہ لڑکا عمر علی غائب ہے۔ پہلے تو انہوں نے اسے آوازیں دیں لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ گھبرا کر دونوں میاں بیوی زیر تعمیر مکان کے اندر بھاگے۔ گھر کے ہر کونے میں اسے تلاش کیا مگر عمر کہیں نہیں تھا۔ اچانک خیال آیا کہ واٹر ٹینک میں بھی دیکھ لیا جائے۔ بس دیکھنا ہی غضب ہو گیا۔ ماں ٹینک میں جھانکتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ 4 سالہ بچہ ٹینک میں تیر رہا تھا۔ اسے جلدی سے نکال کر ماں سمیت اسپتال پہنچایا گیا مگر وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ مکان کی تعمیر پھر رک گئی۔ تعمیراتی سامان پڑا تھا لیکن وہاں کوئی چوکیدار 2-3 دنوں سے زیادہ ٹکتا ہی نہ تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس مکان پر کسی قسم کا اثر ہے، کوئی سایہ ہے۔ عامل کی تلاش شروع ہو گئی۔ کئی لوگوں کو جائے واردات پر لایا گیا لیکن کوئی ایسا پکا عمل نہ کر سکا جس سے مکان سے برے اثرات دور ہو جاتے۔ عامل کی تلاش جاری رہی۔ پھر کسی نے پاکستان کوارٹر کے ایک عامل کا پتہ بتایا لیکن وہ پیشہ ور عالم نہ تھے، سرکاری ملازم تھے، روحانی عملیات کے ماہر تھے، ضرورت مندوں کو تعویذ گنڈے دیتے تھے لیکن یہ سارے کام کار خیر کے طور پر کرتے تھے، بدلے میں دعاؤں کے طالب ہوتے تھے، پیسوں کے نہیں۔ مالک مکان کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے اس مکان کا عصیب دور کرنے کی حامی بھر لی۔ دوپہر کو جب سخت تیز دھوپ تھی وہ عامل صاحب جن کا نام روشن علی تھا مالک مکان کے ساتھ اس زیر تعمیر مکان پر آئے۔ پورے گھر کا ایک چکر لگایا، اس کے بعد ایک کمرے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ مالک مکان کو اشارہ کیا کہ وہ باہر گاڑی میں جا کر بیٹھے۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد روشن علی مکان سے باہر آئے، پسینے میں نہائے ہوئے۔ اشارے سے مالک مکان کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ روشن علی پھر اس کمرے میں جا کھڑے ہوئے جہاں وہ پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ابھی چوکھٹ دروازے نہیں لگے تھے۔ اس کمرے کو غور سے دیکھ لیں۔ روشن علی نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھا نہیں، مالک مکان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اس مکان کی تعمیر مکمل ہو جائے؟ روشن علی نے پوچھا۔ صاف ظاہر ہے، آپ کو میں اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ پھر ایک کام کرنا ہوگا، روشن علی نے کہا۔ جی فرمائیے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، پہلی ہدایت ملی۔ ٹھیک، میں یہ کھڑکیاں بند کروا دوں گا۔ ہدایت پر عمل کرنے کی حامی بھر لی گئی۔ اس کمرے میں جو رنگ بتاؤں گا وہ ہوگا۔ دوسری ہدایت ہوئی، یہ بھی منظور ہے۔ دوسری ہدایت بھی مان لی گئی۔ جب یہ کمرہ اور پورا مکان تعمیر ہو جائے گا تو ایک رات میں اس کمرے میں گزاروں گا۔ صبح فجر کے وقت میں باہر آؤں گا، اس کمرے کو لاک کر دوں گا، اس کے ہینڈل میں ایک تعویذ لٹکا دوں گا اور یوں یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ روشن علی نے بتایا۔ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا؟ مالک مکان پریشان ہو گیا۔ جی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا، یقین سے کہا گیا۔ ارے یہ کتنی عجیب بات ہوگی، پھر اس کے بعد تو یہاں کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، ہمیشہ کے لیے سکون ہو جائے گا، یقین دلایا گیا۔ روشن صاحب یہ سب کیا ہے؟ مالک مکان بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے،
اتنے عرصے سے بھگت رہے ہیں پھر بھی پوچھ رہے ہیں۔ میری تو عقل دنگ ہے۔ مالک مکان کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میاں صاحب زادے، یہ دنیا ایک عجائب خانہ ہے۔ جو میں دیکھتا ہوں اگر وہ تم دیکھ لو تو بلائے بلائے پھرو۔ آؤ اب یہاں سے چلیں۔ روشن علی نے کچھ نہ کہا اور کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ مرض کی تشخیص کے بعد مالک مکان وسیم نے زیادہ دیر نہ لگائی، فوراً دوا دارو شروع کر دیا۔ اس نے دگنی لیبر لگا کر تیزی سے مکان کی تعمیر مکمل کر لی۔ پھر رنگ و روغن شروع ہوا۔ وسیم نے آسیب زدہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں رکھی تھی۔ دوسری ہدایت کے مطابق روشن علی سے پوچھ کر اس کمرے میں مطلوبہ رنگ کرانا تھا۔ وسیم نے فون پر روشن علی سے بات کی۔ انہوں نے ساری بات سن کر شام کو اپنے گھر پر بلایا۔ وہ گھر پہنچا تو انہوں نے ایک چھوٹی سی شیشی میں کالے رنگ کا سیال دیا اور ہدایت کی، اس پورے کمرے میں کالا رنگ کروانا ہے، حتیٰ کہ چھت پر بھی کالا رنگ ہوگا۔ اس شیشی کا پانی رنگ میں ملا دینا۔ یہ عمل کیا ہوا پانی ہے۔ ایک بات کا اور خیال رکھنا، رنگ کا کام ایک دن میں اور مغرب سے پہلے ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ رنگ ہونے کے بعد دروازہ بند کر کے لاک کر دینا۔ اس کے بعد کوئی بشر اندر نہ جائے، تم بھی اندر نہیں جاؤ گے۔ جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو جائے تو مجھے مطلع کرنا، میں رات کو وہیں رہوں گا۔ سمجھ گئے میری بات؟ جی بالکل، وسیم نے شیشی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ یہ الو کی کلیجی کا پانی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک چیز اور ملائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ وسیم نے پوچھا۔ یہ نہیں بتاؤں گا، روشن علی نے کورا جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، وسیم نے کہا۔ وسیم نے روشن علی کی ہدایت کے مطابق اپنی نگرانی میں سارے کام کرا دیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مکان ہر طرح سے مکمل ہو گیا۔ وسیم نے روشن علی کو مکان کی تکمیل کی اطلاع دی۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ اگلے دن نوچندی جمعرات تھی۔ یہ جمعرات اس کام کے لیے نہایت موزوں تھی۔ وہ جمعرات کی رات کو ٹھیک 12 بجے کمرے میں داخل ہوئے اور صبح فجر کے وقت کمرے سے باہر آ گئے۔ اندر کمرے میں انہوں نے کیا کیا، وہ رات انہوں نے کس طرح گزاری، اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، پھر اسے لاک کیا اور جیب سے ایک کالے رنگ کا تعویذ نکال کر دروازے کے ہینڈل پر لٹکا دیا اور وسیم کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دونوں نے قریبی مسجد میں فجر کی نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے راستے میں بتایا، میاں صاحب زادے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں مگر سمجھ میں نہیں آتا کس طرح کہوں۔ روشن علی صاحب خیر تو ہے؟ وسیم نے پوچھا۔ میاں ہم نے تو بہت سمجھایا مگر وہ مان کر ہی نہیں دیا، روشن علی نے بتایا۔ کون روشن صاحب؟ وسیم سمجھ نہ سکا۔ وہی کالے کمرے والا، روشن علی نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ آپ نے کیا کہا اور اس نے کیا نہیں مانا؟ وسیم نے وضاحت چاہی۔ میاں صاحب زادے، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ مکان بہت شوق سے بنوایا ہے مگر تمہیں اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ کالے کمرے والا تمہیں قبول کرنے کو ہرگز تیار نہیں۔ تمہیں یہ مکان ہر قیمت پر فروخت کرنا ہوگا۔ اگر تم نے اس مکان میں رہنے کی ضد کی تو تباہی پھیلے گی، ہم اتنا ہی بتا سکتے ہیں۔ پھر اس کی ایک ہدایت اور بھی ہے کہ یہ مکان ایسے لوگوں کو فروخت کیا جائے جن کے افراد خانہ کم ہوں، بچے بالکل نہ ہوں۔ عجیب شرط ہے، وسیم نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ پھر کیا فائدہ ہوا آپ کے وہاں جانے کا جب میں اس مکان میں نہ رہ سکوں گا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تمہارا یہ مکان فروخت ہو جائے گا۔ دوسری صورت میں یہ مکان تعمیر ہو ہی نہیں سکتا تھا، زندگی بھر یوں ہی پڑا رہتا جیسے دائیں بائیں کے پلاٹ پڑے ہیں۔ ان پلاٹوں پر کبھی کوئی مکان تعمیر نہ ہو سکے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ یہ میرے بھائیوں کے پلاٹ ہیں، آپ کچھ کیجئے نا۔ میں جو کر سکتا تھا وہ کر دیا ہے، جو بتا سکتا تھا بتا دیا ہے۔ میاں اب تم جانو، تمہارا کام جانے، بس ہمیں ہمارے گھر تک چھوڑ دو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے۔ جب گھر آ گیا تو گاڑی سے اتر کر
اللہ حافظ کہا اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ روشن علی کی واضح ہدایت کے باوجود وسیم کے دل میں بے یقینی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ روشن علی نے آصیب کو کمرے میں تو بند کر ہی دیا ہے، اب کمرے والوں کو اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مکان میں وسیم رہ رہا ہے یا سجاد۔ پھر کچھ عزیز رشتہ داروں نے بھی اس خیال کی تائید کی۔ تب اس نے اپنی اس محنت سے بنائے ہوئے بے انتہا خوبصورت مکان میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنے اس مکان کے لیے اس نے نیا فرنیچر بنوایا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اسے شفٹ کیا۔ پورے گھر میں قالین پہلے ہی بچھائے جا چکے تھے۔ فرنیچر سیٹ کرنے کے بعد گھر ایک دم جگمگا اٹھا۔ دوسرے دن جب صبح وسیم مزید سامان لے کر آیا اور وہ گھر میں گھسا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔ ہر کمرے میں بچھا ہوا قالین اور فرنیچر کوئلے کی طرح کالا ہو چکا تھا۔ آگ کے آثار دیواروں اور دروازوں پر کہیں موجود نہ تھے، لیکن فرنیچر اور قالین جل کر کوئلہ ہو چکے تھے۔ جھٹکا لگا تو وسیم کو روشن علی یاد آئے۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وسیم کے رہنے کی صورت میں مکان میں تباہی پھیلے گی۔ تباہی واقعی پھیل چکی تھی۔ وسیم نے فوراً کان پکڑے اور مکان فروخت کرنے کا اشتہار دے دیا۔ افضل نے یہ اشتہار پڑھا تو اس نے فوری رابطہ قائم کیا۔ شام کو مکان دیکھا۔ مکان بے حد شاندار تھا۔ اسے بہت پسند آیا۔ وسیم نے اس سے کوئی بات نہ چھپائی۔ اس مکان بنانے کے سلسلے میں اس پر جو گزری تھی وہ بلا کم و کاس سنا ڈالی۔ مکان کے بارے میں پوری تفصیل سن کر افضل ہچکچایا۔ وسیم نے فوراً اسے روشن علی کا فون نمبر دے دیا کہ وہ ان سے مل کر مزید تسلی کرے۔ افضل روشن علی سے ملا۔ اس نے بتایا کہ وہ کالے کمرے والا مکان خریدنا چاہتا ہے۔ گھر میں صرف 2 بندے ہیں، ایک وہ ہے اور ایک اس کی خالہ۔ دونوں ہی کا شادی کرنے کا ارادہ نہیں۔ روشن علی کے خیال میں اس مکان کے لیے آئیڈیل پارٹی تھی۔